کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف 313 انسان 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بغیر مکمل اسلحے کے، بغیر طاقت کے اور بغیر غرور کے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر چند قدموں کی آواز تھی لیکن آسمان پر فیصلے ہو رہے تھے۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جب ایمان کو آزمایا جانا تھا اور باطل کو بے نقاب ہونا تھا۔ یہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر یہ اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی، لیکن یہ جنگ تلواروں سے زیادہ دلوں کی آزمائش تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب ایک نیا دین، نیا نظام دنیا کے سامنے کھڑا ہوا۔ غزوہ بدر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے اور کن کے لیے آتی ہے۔ ہجرت کو بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ مدینہ میں مسلمان تھے مگر وہ مسلمان محفوظ نہیں تھے۔ مکہ میں ان کے گھر چھین لیے گئے تھے، ان کا مال لوٹ لیا گیا تھا، رشتے ٹوٹ چکے تھے۔ قریش کا غرور ابھی زندہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو نعوذ باللہ جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ ہر طرف خطرہ تھا، ہر طرف اندیشہ تھا۔ اسی دوران قریش کا ایک سب سے بڑا قافلہ شام کی طرف سے واپس آ رہا تھا۔ یہ وہی مال تھا جو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے، لیکن جنگ کی نیت نہیں تھی۔ لیکن تاریخ کا رخ کچھ اور ہی تھا اور یہ قافلہ بچ نکلا۔ لیکن قریش کے سردار ابھی تک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ مکہ سے 1000 افراد کا لشکر نکلا، پورا اسلحہ، پورے گھوڑے اور پورے اونٹ، اور ان کے غرور سے بھرے دل۔ ادھر مسلمان صرف 313 تھے، نہ مکمل ہتھیار، نہ گھوڑے اور نہ ہی مکمل تیاری۔ یہاں ایک لمحہ آیا، مشورے کا لمحہ، فیصلے کا لمحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی رائے لی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان کی گہرائی ظاہر ہوئی۔ مہاجر ہو یا انصار، جنگ کے لیے تیار تھے، اور سب نے ایک آواز ہو کر بولا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تاریخ کا رخ بدلنے والا عہد تھا۔ بدر کا میدان، ریت، سناٹا، خاموشی، لیکن اسی خاموشی میں دعاؤں کی گونج تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے اور دل عاجزی سے بھرا ہوا۔ یہ دعا کوئی رسمی دعا نہیں تھی، یہ دعا امت کے وجود کی دعا تھی۔ اے اللہ، اگر یہ آج جماعت ختم ہو گئی تو تیرا دین زمین پر باقی نہ رہے گا۔ وہی نازل ہوئی اور قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ نے فرشتوں کی مدد نازل فرمائی۔ لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف تعداد اور ایک طرف یقین۔ ابتدائی مقابلہ ہوا اور جلد ہی لشکر آمنے سامنے ہوا اور پورا میدان حرکت میں آ گیا۔ یہ لڑائی شور کی لڑائی نہیں تھی، یہ نظم کی لڑائی تھی۔ مسلمان صفوں میں تھے، ضبط کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ قریش میں بدنظمی پھیلنے لگی اور غرور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے لڑائی لڑی اور اللہ نے فیصلہ کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں الفاظ رک جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے۔ یہ مدد آنکھوں سے ہر کسی کو نظر نہیں آئی، لیکن دلوں نے اسے محسوس کیا۔ خوف ایمان میں بدل گیا اور کمزوری طاقت بن گئی۔ باطل کے قدم ڈگمگانے لگے، صفیں ٹوٹنے لگی، حوصلے بکھر گئے، اور پھر وہ ہوا جو ناممکن لگتا تھا۔ 1000 کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا، نہ حکمت باقی رہی، نہ غرور۔ یہ فتح تلوار کی فتح نہیں، یہ فتح اللہ کی نصرت تھی۔ قرآن نے خود کہا، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا۔ یہ اعلان تھا کہ اللہ کی مدد تعداد نہیں دیکھتی، مسائل نہیں دیکھتی، وہ نیت دیکھتی ہے، وہ یقین دیکھتی ہے۔ آج کا مسلمان جب خود کو کمزور محسوس کرے، جب حالات بھاری لگے، تو غزوہ بدر کو یاد کر لے، کیونکہ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو تھوڑے بھی کافی ہوتے ہیں۔ یہی بدر کا پیغام ہے اور یہی بدر کی حقیقت ہے۔